لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز، اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا مومنٹ بھی اس کو کہا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے، اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس از اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری؟ بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کریٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے، اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں، میرے ساتھ چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہیں، تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسز ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی، تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن، وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم، so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there، تو میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے، اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈز جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی، اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان. یہ بہت بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، بیکاز ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگس ہم تھوڑا سا ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑا ریفارم ہے جو ان دا لاسٹ 30 years have not been done. تو اس لیے آئی تھنک فرام دیٹ پرسپیکٹو دس از ایبسولوٹلی کریٹیکل کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ فرام اے اسٹرکچرل ریفارم پرسپیکٹو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی لے کر جائیں گے. دوسرا جو میں نے کل ذکر کیا وہ ذکر کیا تھا ان دا کانٹیکسٹ آف ڈائریکشن آف ٹریول. بیکاز دیکھیں جو کچھ ہماری فزیکل اسپیس میں اویلیبلٹی تھی، سیلری کلاس کی بات ہوئی ہے، فرام مائی پرسپیکٹو اینڈ پرائم منسٹرز پرسپیکٹو ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں. لیکن دا ریالٹی از کہ جتنی فزیکل اسپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. لیکن آپ نے ساری اس سلیبس کی ڈسکشن دیکھی ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو ٹیک دا سیلری کلاس، ڈفرینٹ سلیبس آلسو ایٹ دا ہائیسٹ لیول آف دیٹ سیلری کلاس. اسی طرح مڈ سائز کارپوریٹ سے ہم شروع ہوئے ہیں کہ ان کا جو سپر ٹیکس ہے اس کی جو ہم نے ریڈکشن شروع کی ہے، even if it's 0.5%, it's an important signal that we have given. Construction sector, اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. Let me be very clear کہ اس میں tax liability has not been lessened. ہماری جو کوشش ہے کہ اس میں ٹرانزیکشن کاسٹ کو کم کیا جائے، whether it's on the buyer side، اور دیکھیں یہ buyer side اور seller side کا یہ ہم نے اس کو ری ایلوکیشن کی ہے تاکہ سیلڈ سائڈ میں تو پھر بھی کیپٹل گینز آتا ہے، بائر سائڈ کو تو ہمیں ریلیف دینی چاہیے. تو اس میں جو ٹرانزیکشن کاسٹ کم کی گئی ہیں وہ بائر سائڈ پہ کی گئی ہیں. اسی طرح جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے اس میں بھی ٹرانزیکشن
کاسٹ کو کم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ہم اس پہ نہیں رکے ہیں کہ اگر کسی کو اپنا گھر بنانا ہے، خاص طور پہ 5 مرلے پہ اور چھوٹا گھر بنانا ہے، تو اس میں جو مارگیج فائنینسنگ والی جو بات ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اٹس ایز امپورٹنٹ ایز دا فسکل سائڈ آف تھنگس کہ ہم نے ٹیکسیشن سائڈ پہ کیا کرنا ہے، اور اس کی فائنینسنگ کے لیے جو کل بجٹ سپیچ میں بات کی گئی کہ کتنا یہ قرض مہیا کیا جائے گا، اور وہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس اسکیم کو آگے لانچ کرنے والے ہیں۔ اسی میں آگے پھر میں بات کروں گا کہ ایگریکلچر سائڈ پہ، کیونکہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک تھا کہ اس سال ہم نے جو فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پہ ٹیکس ایڈیشنل ٹیکس عائد کرنا تھا، دس واز اے اسٹرکچرل بینچ مارک، اور اس کی وجہ سمپل یہ تھی کہ جتنی ایگزیمپشن رجیمز ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق we negotiated that with the fund کہ یہ اب ایڈیشنل جو ٹیکس لگنا تھا، جو ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل انپٹس انٹو ایگریکلچر، اس پہ نہ لگایا جائے۔ تو سو اگین دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ اس میں بھی فائنینسنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایگریکلچر کا جو فائنینسنگ گروتھ ہے وہ ہم نے کل بجٹ سپیچ میں اس کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ جو اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے جو قرضہ داد دیے جائیں گے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری کریٹیکل۔ اب میں لاسٹ چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے اس کا انشاءاللہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی اس کا جواب دیں گے، کہ جو کل بھی میں نے بات کی تھی اراؤنڈ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ۔ دیکھیے میں نے کل بجٹ سپیچ میں یہ کہا تھا کہ پچھلے سال جب ہم اس وقت یہاں بیٹھے تھے تو اس وقت بھی بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے اتنے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے ہیں، اتنے ایڈیشنل میجرز لگا دیے ہیں، وہ ہمیں لگانے پڑے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم بین الاقوامی اداروں سے بات کر رہے تھے تو وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس ملک میں ایکچولی انفورسمنٹ ہو سکتی ہے۔ لاز بھی ہیں، لیجسلیشن بھی ہے، ٹیکسز کا بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس سال مالی سال میں جو ہم نے انفورسمنٹ کی ہے، جو 400 بلین سے تجاوز کی گئی ہے، تو میں نے کل یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اف یو لک ایٹ دا ایڈیشنل ٹیکسز جو ہم نے وصول کرنے ہیں اگلے سال، کیونکہ اس سال ہم 10.3 تک انشاءاللہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہنچیں گے، اگلے سال 10.9 تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، تو یہ جو کیسے پہنچنا ہے، یہ جو 2 ٹریلین روپیز پہ جو بات ہوئی ہے، اس 2.2 ٹریلین روپیز کی جو بات کی گئی ہے، اس میں جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئے ہیں یا ایڈیشنل میجرز جو لیے گئے ہیں وہ 312 بلین کے قریب ہے۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ 2 ٹریلین روپے میں ہم نے اس میں آٹونومس گروتھ ہے اور انفورسمنٹ کا میجر ہے، اور میں اس میں یہ بڑا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز لیجسلیٹو ایجنڈا، تو ہم لیجسلیچر میں جائیں گے، دونوں ایوانوں سے بات کریں گے، اور اگر اس میں یہ جو لیجسلیٹو ہمیں امینڈمنٹس چاہیے ٹو انشور دا انفورسمنٹ انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ، تو وہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی، بیکاز 2 ہی ہمارے پاس طریقے ہیں کہ یا انفورسمنٹ کر لیں، اور اگر ہم انفورسمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ایڈیشنل میجرز لے کر آئیں 400-500 بلین کے۔ تو اس لیے جب ہم پارلیمان میں جائیں گے، میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمیں وہ انیبلنگ جو امینڈمنٹس چاہیے، جو ہمیں انیبلنگ لیجسلیشن چاہیے، اس میں آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمیں ایڈیشنل میجرز نہ لینے جائیں، تاکہ جو لیکیج ہے سسٹم میں اس کو روکا جا سکے، اور اس کے بیسس پہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو یہ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔